سے کہا تھا تم نے مکمل اردو ناول۔ بارش ہلکی ہلکی زمین پر گرتی جا رہی تھی، سرد ہواؤں میں نمی سی گھلی ہوئی تھی، جیسے کسی کی خاموشی برس رہی ہو۔ لاہور کی اس شام میں روشنی کم اور یادیں زیادہ تھی۔ وہ پرانی سڑک جہاں کبھی دو لوگ بے فکری سے ہنستے بولتے چلتے تھے، آج سنسان تھی۔ عارش نے اپنی جیکٹ کی کالر اوپر کی اور رک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گرتی جا رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ صرف ایک چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، نورین کا۔ نورین جس نے چپکے سے ایک دن کہا تھا، عارش کبھی اگر میں چلی گئی تو پلٹ کے ضرور آنا۔ وہ چلی گئی تھی، مگر آج 9 سال بعد وہ شہر واپس آئی تھی، اس کی ماں کے انتقال کی خبر پر۔ اس شہر میں قدم رکھا جس نے اسے صرف جدائیاں دی تھی، اور قسمت نے ایک بار پھر عارش اور نورین کو ایک راستے پر لا کھڑا کیا تھا۔ نورین جب اپنی خالہ کے گھر پہنچی تو سادگی اور خاموشی اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں وہ کہانیاں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ خالہ نے اسے گلے لگایا، بیٹا تو بالکل بدل گئی ہے۔ نورین نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے خالہ۔ پھر وہ دن آیا جب وہ دونوں اچانک مل گئے، شہر کی ایک پرانی لائبریری میں۔ عارش وہاں صرف ایک یاد کے پیچھے آیا تھا، اور وہ یاد اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دو نگاہیں ملی، ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ عارش نے دھیرے سے کہا، نورین۔ نورین نے نگاہیں جھکا لی، جی 9 سال اور تم بالکل ویسی ہی ہو۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا، صرف چہرے باقی رہ گئے ہیں۔ ان کے بیچ جو کچھ تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا، صرف دب گیا تھا۔ عارش کی خاموشی میں سوال تھے اور نورین کے سکوت میں آنسو۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر لفظ دھوکہ دے رہے تھے۔ ایک دن خالہ نے عارش کو اپنے گھر بلایا، کسی بہانے سے۔ نورین نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دونوں کی نظریں پھر مل گئیں۔ تمہیں لگا میں کبھی لوٹوں گی نہیں؟ عارش نے پوچھا۔ مجھے لگا تم کبھی معاف نہیں کرو گے، اور تم نے کبھی وضاحت نہیں کی۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کبھی سچ جاننے کی کوشش کی تم نے؟ پھر اس رات پہلی بار نورین نے سچ بولا، وہ راز جو برسوں اس کے دل میں قید تھا۔ اس کے والد نے عارش کے خاندان پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اور اسے مجبوراً شہر چھوڑنا پڑا تھا۔ بعد میں شادی کی، مگر شوہر کا انتقال 1 سال بعد ہو گیا۔ پھر ماں بیمار ہو گئی اور زندگی فقط قربانی بن کر رہ گئی۔ عارش خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کے اندر وہ نفرت پگھلنے لگی جو برسوں سے جمی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، کبھی کبھی ہم اتنے خود میں گم ہوتے ہیں کہ دوسروں کے درد کو سن ہی نہیں پاتے۔ نورین نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، اور کبھی خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ وہ رات پہلی بار ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے، نہ کوئی وعدہ نہ قسم، بس ایک خاموشی جو سب کہہ گئی۔ کئی ہفتوں بعد نورین نے خالہ کے آنگن میں بیٹھ کر وہی پرانی کتاب کھولی جسے وہ کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ عارش پاس آیا اور دھیرے سے بولا، چپکے سے کہا تھا تم نے، پلٹ کے آنا، میں آ گیا ہوں۔ نورین نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش ایک بار پھر برس رہی تھی، مگر اس بار ساتھ میں خوشبو تھی امید کی، اور رنگ تھا نئی شروعات کا۔